میرا نام فاروق ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے ابا قبرستان میں کھدائی کا کام کرتے تھے۔ ادھر سے جو پیسے ملتے ان سے ہی ہمارا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن ان پیسوں سے کبھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ بس 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی، لیکن میں ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی مجھ سے پھر ایسے گناہ ہوئے جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قبرستان میں کھدائی کا کام کر رہا تھا۔ ایک لڑکی کی موت ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کی عمر 22 سال کی لگ رہی تھی۔ جوان موت اور اوپر سے اتنی حسین لڑکی۔ فوراً سے اس کے شوہر نے جب مجھے اس عورت کو گھورتے ہوئے دیکھا تو اس کا کفن چہرے سے دوبارہ ڈھک دیا، لیکن میرے اندر ادھم مچ گئی تھی۔ کیا سراپا تھا! میں تو بغیر نشے کے ہی خمار میں ڈوب چکا تھا۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی بھی بات نہ تھی جس سے کہ میں یہ سمجھتا کہ میت کی حالت خراب ہے اور اسے فوراً دفنا دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں آدھی رات کا وقت تھا۔ میں نے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اچھا ہوتا اگر آپ صبح کو لے آتے۔ کہنے لگا، نہیں، میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عورت کا چہرہ نہ تو نیلا پن تھا اور نہ ہی اس کا جسم پھولنا شروع ہوا تھا۔ ایسی کوئی بھی بات نہ تھی جس سے کہ میں یہ سمجھتا کہ حالت خراب ہے اور اسے فوراً سے دفنا دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے شوہر کے چہرے پر بڑی بدحواسی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں دفن۔ اس کے ساتھ صرف چند لوگ ہی آئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو قبر میں اتار دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، جلدی مٹی ڈالو۔ جلدی تو مجھے بھی تھی کیونکہ اس کا حسن دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو کے رہ گیا تھا۔ میرے جذبات ابھرنے لگے تھے جو میرے قابو میں نہیں رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی سے یہ لوگ دفنا کر چلے جائیں، اور پھر میرے من میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا شوہر بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہم نے جلدی اس کی قبر پر مٹی ڈال دی تھی۔ ایک نظر میں نے اس کے شوہر پر ڈالی تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو مجھے بھی آنسو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اتنی خوبصورت بیوی، اور وہ بھی جوان جہان، اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، مگر نہ جانے وہ کن چکروں میں تھا۔ وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ قبرستان بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں بھی بظاہر ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا قبرستان سے باہر آ چکا تھا۔ وہاں پر ایک بڑی کالی کار کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ لوگ جا چکے تھے، اور میں کتنی دیر اس گاڑی کو دور تک دیکھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو میرے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ میرے لیے یہ باتیں بالکل بھی معنی نہیں رکھتی تھیں کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے بے ساختہ کفن سے نظر آتا اس لڑکی کا حسین و جمیل چہرہ کھولنے لگا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں اپنے لب کاٹ کر انہیں بند کر کے گہری سانس لینے لگا۔ میرا گریباں تو پہلے ہی کھلا تھا، پورا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا۔ میں اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مسلنے لگا اور اس لڑکی کو سوچنے لگا۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر مجھ پر خماری سی چلنے لگی تھی۔ کتے بھونکنے کی آواز پر میں بری طرح چونکا تھا۔ پھر ذرا اندھیرے میں ڈوبے ہوئے قبرستان میں دیکھا جس کی شروعات میں ایک زرد رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ آس پاس دیکھا تو وہاں پر سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ اس قبر کے پاس آیا اور پھر جلدی مٹی ہٹانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی کفن میں لپٹی ہوئی میرے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سب سے پہلے میں نے اس کے چہرے پر اپنے چھوٹے موبائل کی ٹارچ سے روشنی ڈال کر دیکھا تھا۔ اتنی حسین لڑکی، قسم سے آج تو رات رنگین ہونے والی تھی۔ میں نے اسے قبر سے نکال کر باہر رکھا اور قبر پر دوبارہ مٹی یوں ڈال دی جیسے اس میں ابھی مردہ دفن ہو۔ اس لڑکی کو کفن سمیت ہی اٹھا کر قبرستان کے کونے میں درخت کے نیچے لے آیا جہاں پر دیوار کی اوٹ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے روشنی جلا کر ایک جانب رکھ دی اور کفن اس لڑکی کے چہرے سے ہٹایا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ بڑا حسین چہرہ تھا۔ اس وقت دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے بعد میرا خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کفن ہٹا کر اس لڑکی کے حسن کو دیکھا تو میں نے سوچا اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لوں۔ میں اب کچھ دیر بعد اس لڑکی کے ساتھ جو کرنے والا تھا، وہ لڑکی جیتے جی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اور میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے تبھی اچانک سے مجھے اپنی کمر پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میرے تو ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ مردہ لڑکی نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ میری تو چیخ نکلی تھی جب میں نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی تو میرے چہرے پر موجود ایک داڑھی کو دیکھ کر
قبرستان میں آنے والے لوگوں کو لگتا تھا جیسے میں شریف انسان ہوں، سر پر ٹوپی بھی رکھتا تھا۔ مجھ سے زیادہ شریف اور نیک یہاں پر دوسرا کوئی غور کر نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ میں 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں ادا کرتا تھا۔ لوگ مجھے نیک سمجھتے تھے، اس لیے اکثر اپنی خواتین کو دفنانے کے لیے وہ میرا ہی انتخاب کیا کرتے تھے، اس بات کو نہیں جانتے کہ آخر کس نیت کا مالک ہوں۔ جیسے ہی کسی عورت کو قبر میں دفنایا کرتا تو وہاں سے تھوڑا سا کفن اٹھا کر اسے دیکھ بھی لیتا۔ اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوتی، کم عمر ہوتی تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے۔ لوگ مجھے نیک سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جس طرح سے میں مردہ لڑکیوں سے اپنی راتیں رنگین بناتا تھا، وہ جان جاتے تو آج اپنی بہن بیٹیوں کو اس قبرستان میں دفنانا چھوڑ دیتے۔ میرا باپ بڑے ہی نیک اور شریف انسان تھا، لیکن ہم لوگ بڑے ہی غریب تھے۔ کم عمری میں ہی میری سنگت اپنی عمر سے بڑے لڑکوں کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ ابا مجھے پہلے ہی فیکٹری میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وہاں موجود سب لڑکے جب کام سے فارغ ہوتے تو مل کر جو باتیں کرتے، پہل تو اسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، کیونکہ ان کا پسندیدہ موضوع میاں بیوی کے در و دیوار کے پیچھے موجود رشتے کو کھول کر بیان کرنا ہوتا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے گھر اور کمروں کی بیرونی کھڑکیاں گھر کے باہر کھلتی تھی۔ اکثر گھروں کی لکڑیوں کی کھڑکیوں میں سوراخ کیے جاتے تھے۔ جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی تو اس رات باقاعدہ گلی کے آوارہ لڑکے آدھی رات کو اسے کھڑکی کے آگے پیچھے منڈلاتے ہوئے نظر آتے، اور جیسے ہی گلی میں سناٹا ہوتا کھڑکی کے اس پار ہونے معاملات کو دیکھنے اور لطف اٹھاتے، اور پھر سب لڑکوں کے سامنے غزل لے کر سناتے۔ کم عمر تھا، اس لیے پہلے تو ایسی باتوں کی سن کر گھبرا جاتا تھا، لیکن پھر میرے اندر ایسے جذبات ابھرنے لگے۔ ایک بار ہمارے محلے میں کسی کی شادی ہوئی تو میں بھی رات کو اپنے گھر سے نکل کر اس کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں محلے کے آوارہ لڑکے بھی وہاں آ گئے۔ پہلی بار جب میں نے یہ سب دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا تھا، لیکن پھر تو جیسے ہی عادت ہونے لگی تھی، اس لیے میں وقت سے پہلے جوان ہو چکا تھا۔ میرا بھی دل مچلنے لگا کہ شادی کروں، لیکن میری عمر بہت کم تھی، میرا فیکٹری پر دل نہیں لگتا تھا۔ ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے میں ابا کے ساتھ قبروں کی کھدائی کا کام کرنے لگا۔ بچپن سے ابا کے ساتھ کئی بار قبرستان جا چکا تھا، اس لیے مجھے بھی قبرستان سے خوف نہیں آتا تھا۔ میری عمر 20 سال ہوئی تو میں نے اپنی ماں سے شادی کی بات کی، تو ماں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ 2 ہی تو کمرے ہیں گھر میں، ایک کمرے میں ہم سب رہتے تھے اور دوسرا کمرہ تیرے بھائی اور بھابھی کا ہے۔ اب تو کیا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا؟ جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے اور چھت پر کمرہ نہیں بن جاتا تو تم شادی بھول جاؤ۔ اماں کی بات سن کر جیسے ہی میرے جذبات پر پانی پھر جاتا تھا۔ بڑا بھائی تو اپنی زندگی میں خوش، اور اسے بند کمرے میں دیکھ کر میرا دھیان وہیں لگا رہتا تھا۔ میں یہی سوچتا تھا کہ بڑے بھائی کی باری تو اماں کو گھر چھوٹا نہ لگا، لیکن ایک ہی میں ہی تھا جس کی باری اماں کے پاس 100 بہانے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، بڑے بھائی کے بعد میں تھا، اور میرے بعد 3 بہنیں، ایک تو غربت، اوپر سے میرے چھوٹے بہن بھائی۔ پھر نہ ہی ہمیں پڑھایا لکھایا تھا اور نہ ہی دینداری کا کچھ علم تھا۔ نماز پڑھنے اور کلام پاک پڑھنے کے علاوہ مجھے دین کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ ابا جب بہت بیمار رہنے لگے تو ابا کی جگہ میں نے ابا کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ قبرستان میں غور کرنے لگ گیا تھا۔ شروع میں تو مجھے ان سب میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دفن ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، مرد ہے یا عورت، یہ سب باتیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ایک روز میں اپنے یاروں کے ساتھ پوری سنگت میں بیٹھ کر آیا تھا۔ بڑی ہی بے چینی مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل پر جس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیو دیکھی تھی، چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آیا تو ابا غصے سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے اتنی رات کو کہاں سے آیا ہے؟ میں گھبرا گیا تھا، انہیں کیا بتاؤں؟ ابا کہنے لگے میرا کمر کا درد مجھے لے ڈوبا، تو جانتا ہے ہمارے کام ہیں، رات دن نہیں دیکھا جاتا۔ اصل میں اس وقت قبرستان پر ایک 15 سالہ لڑکی کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ابا نے فوراً مجھے قبرستان بھیجا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس لڑکی کے میٹرک میں نمبر کم آئے تھے، حالانکہ قصور بورڈ والوں کا تھا۔ بچوں کو بہت ذلیل کیا گیا تھا، اس لیے اس لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی تھی۔ پہلے تو مجھے اس پر ترس آیا، لیکن جب میں اس کے وجود کو قبر میں اتارنے لگا تو نہ جانے کیوں میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میں نے اسے قبر میں دفنا دیا تھا۔ سب لوگ واپس جا چکے تھے، میں اس رات گھر نہیں گیا تھا، وہی قبرستان کے کونے میں ہی بنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب چاروں طرف خاموشی چھا گئی تو ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے گھیر لیا۔
بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ حسین دوشیزہ آنے لگی۔ میں اپنا ذہن جھٹکتا کہ وہ مردہ لڑکی ہے، لیکن میرا دل مجھے گناہ کے لیے اکسانے لگا۔ جی چاہا کہ بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھ لوں اور اسے چھو لوں۔ میں نے تو آج سے پہلے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ مردہ لڑکی کو میں نے قبر میں اتارا تھا۔ میرا دل مجھے گناہ پر آمادہ کر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد تو جیسے ہی مجھے گناہوں کی لت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلی لڑکی تھی جس کو میں نے قبر سے نکال کر اپنی ہوس مٹائی تھی۔ ایسا کرنے کے فوراً بعد خمار اترا تو میں ہوش میں آ چکا تھا۔ پورے وجود میں کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ گناہ تھا۔ میرے دل میں خوف اٹھنے لگا۔ میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، لیکن دھیرے دھیرے جیسے مجھے اس کی عادت ہوتی چلی گئی، میں یہی سمجھنے لگا کہ جب ماں باپ میری شادی نہیں کر پا رہے تو اب کہیں نہ کہیں تو مجھے اپنی ضروریات پوری کرنا ہے۔ ویسے بھی کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر نماز کے بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد تو میں وہاں پر آنے والی ہر لڑکی کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ ہر 2 دن بعد میں کسی نہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ لیکن میرے اس پہلو سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ میں اپنے ضمیر کو تھپکی دے کر کب کا سلا چکا تھا۔ میری شکل جس قدر شریفوں والی تھی، کرتوت ویسے ہی شیطانی تھے۔ الٹا میرے چہرے پر موجود داڑھی اور میرے معصوم بھولے بھالے چہرے کو دیکھ کر اپنی عورتوں کی تدفین کے لیے مجھے ہی مقرر کیا جاتا تھا۔ مجھ سے قبر کھودوائی جاتی تھی اور پھر قبر میں ہی ان کے وارثین کے ساتھ مل کر ان عورتوں کو اتار دیا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے خود کو اس گناہ سے چھٹکارا پانے کا سوچا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اسی دوران میرے والد کی وفات ہو گئی اور میری ماں بھی بستر پر پڑ گئی۔ میں یہ سمجھنے لگا کہ میرے ان برے کرتوتوں کی ہی وجہ سے میرا باپ چلتا پھرتا اس دنیا سے چل بسا ہے اور میری ماں بستر کو جا لگی ہے۔ بڑے بھائی کو تو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں کا فرض کے لیے ماں کو پیسے دیتا تھا، نہ ہی ماں کا علاج کروایا کرتا۔ تھوڑے بہت پیسے قبرستان کی رکھوالی اور قبر کھودنے پر مجھے مل جایا کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ دوبارہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی گناہوں کی جانب جاؤں گا۔ اس کے بعد کتنے ہی مہینے گزر چکے تھے۔ اگر کسی عورت کی تدفین کے لیے مجھے مقرر کیا جاتا تو میں انکار کر دیتا اور دوسرے گورکن سے کہہ دیتا کہ تم جا کر وہ قبر کھود لو اور پھر میت کو قبر میں اتار دو۔ اتنے مہینے گزر چکے تھے اور پھر مہینوں بعد جب میں نے دوبارہ ایک 22 سالہ لڑکی کی قبر کھودی اور اس کا ہلکا سا سراپا دیکھا تو بس بالکل ہی بے خود سا ہو گیا۔ شاید یہ میرے اختیار میں نہ تھا، مجھے اس گناہ کا چسکا لگ سا گیا تھا۔ خود سے کیے ہوئے تمام وعدے تو جیسے ہی ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے، اس لیے سوچا کہ صرف آج رات اسی لڑکی کو ایک مرتبہ بھی اپنے ہوس کا نشانہ بناؤں گا۔ ساری رات میں اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا اور صبح پھر قبر میں دفن کر دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری رات میرے لیے آزمائشوں کی رات بن جائے گی۔ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ 2 مہینے سے میں کسی لڑکی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال بھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے دیکھ کر میرا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اس کا کفن اتارا تو بے خود سا ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اپنے گلے لگایا اور میں اپنی بے خودی میں آگے بڑھنے لگا، میری کمر پر کسی کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو میں اپنی خماری میں بھول گیا تھا کہ ایک مردہ عورت ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ اپنی کمر پر سفر کرتے ہوئے محسوس ہوئے، میرا چہرہ اس لڑکی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اپنی کمر پر اس کے چلتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں محسوس کر کے مجھے لگا جیسے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد اس میں جان واپس آ جاتی ہے اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ شاید میں نے اسی وقت قبر سے نکال لیا ہے جب اس میں جان واپس آئی ہے۔ پہلی بار مجھے اپنے گناہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خوف کیا محسوس ہوا تھا، میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے اس سے پیچھے ہٹا اور فٹافٹ سے کفن پہنایا۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے، میری حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ پہلی بار مجھ پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنی بدحواسی پر قابو پا کر اس عورت کو دوبارہ سے قبر میں دفنا کر آؤں۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو گود میں لیا اور اس قبر میں لے جا کر اس طرف لٹا دیا اور تیزی سے مٹی کھودنے لگا کہ اسے دفنا دوں،
میں نے اسے مٹی میں دوبارہ سے ڈالا تو قبرستان میں مجھے کسی آمد کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ میرے خوف سے جان نکلی تھی کیونکہ کچھ نوجوان قبرستان میں آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے حواس باختہ ہوئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یوں بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس پر جلدی سے مٹی ڈالنی شروع کی، مجھے اس کے سانس لینے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہ اونگ رہی ہو۔ ایک میرے پیچھے نوجوانوں کے قدموں کی چاپ تھی، دوسری طرف وہ عورت مجھے مردہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے قریب میں ایک گول سا پائپ جو کہ گٹر لائن میں ڈالا جاتا ہے لیکن وہ صاف ستھرا تھا، اس کا ایک ٹکڑا وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کو قبر میں ڈالا اور قبر میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ گول پائپ میں نے اس عورت کے بالکل چہرے کے قریب کر دیا تھا، اس کا چہرہ بھی کفن سے باہر تھا۔ میں نے مٹی ڈال کر دوبارہ سے یوں کر دی جیسے کہ پہلے دفنائی گئی تھی۔ میرا پورا وجود خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھی یا واقعی مر چکی تھی اور میرے اس گناہ کے لیے مجھ پر آزمائش آئی تھی۔ نوجوان میرے ہی پاس آ رہے تھے، میرے قریب پہنچ کر کہنے لگے، ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص یہاں ایک عورت کو دفنا کر گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور وہ یہاں سے جاتے ہی سو گیا، لیکن اب اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو اس کے گھر کا دروازہ پیٹا، لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا اور چیخنے کی آواز آتی رہی تو محلے والوں نے اس کے گھر پر دروازہ دھکے دے کر کھولا۔ جب اس کے کمرے میں گئے تو نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر کھودو، اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ سن کر تو میں اپنا سانس لینا بھی بھول گیا اور نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں اس شخص نے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ بیوی کی قبر کھودو۔ میں نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، تم لوگ قبر کو نہیں کھود سکتے۔ اگر اس کی بیوی پر کوئی عذاب نازل ہو رہا ہو اور ہم قبر کھودیں تو وہ عذاب ہمارے ساتھ بھی شروع ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بار میرے ابا نے بتایا تھا کہ ایک شخص کا ID کارڈ قبر میں رہ گیا تھا۔ جب واپس لینے کے لیے آیا اور اس نے قبر کھود کے اپنا ہاتھ اندر مارا کہ ID کارڈ نکالنا چاہا تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اس لیے آگ کی تپش اس کے ہاتھ کو جلا کے رکھی۔ اس کے بعد اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اپنا ہاتھ باہر نکال لیا اور ہاتھ کا بہت علاج کروایا، دنیا جہان کے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن اس کے ہاتھ کی اذیت کبھی ختم نہیں ہوئی اور اسی تکلیف میں وہ مر گیا۔ میری یہ بات سن کر وہ دو نوجوان بھی کچھ گھبرا گئے۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میرے والد نے مجھے سنایا تھا، لیکن مجھے خوف یہ بھی تھا کہ کہیں میرا گناہ سامنے نہ آ جائے۔ وہ نوجوان بھی میری بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، اگر وہ شخص اتنا ہی سچا ہے اور اسے اتنی ہی فکر ہے تو وہ خود کیوں نہیں آیا؟ نوجوان بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے ہمیں بھیجا لیکن خود نہیں آیا۔ پھر کہنے لگا شاید اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یہاں سے واپس جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن میں اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اس سوراخ سے پھر اونگنے کی آواز آنے لگی۔ وہ ایک صاف ستھرا پلاسٹک کا پائپ تھا، اس لیے اونگنے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس بار دیکھ لینا چاہیے۔ میں نے دوبارہ سے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو وہ عورت لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بڑا خوف آیا، لیکن پھر میں نے اس کے ہاتھوں میں حرکت بھی محسوس کی۔ میں کانپتے کانپتے ڈرتے ہوئے اس کی نبض چیک کی، اس کی دھڑکنیں چل رہی تھیں۔ وہ شاید مری نہیں تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں؟ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور اس کفن میں لے کر جاتا تو یقیناً پکڑا جاتا کہ میں رات کو قبر کھود کے عورتوں کے ساتھ گناہ کرتا ہوں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے اس قبر بھی کھودی تھی۔ اگر کوئی میرے بارے میں ایسا سوچتا تو غلط نہ سوچتا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میں اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طرح سے ادا کر سکتا ہوں کہ اس لڑکی کی جان بچا کر۔ میں نے غور کیا تو اس کے گلے پر سرخ انگلیوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ گھر کی چابی میرے پاس تھی، سب سو رہے تھے۔ میں دبے قدموں اپنی ماں کے کمرے میں گیا، ان کی الماری کھولی، اپنی والدہ کا ایک جوڑا نکالا اور قبرستان میں آ گیا۔ میں نے اس عورت کو لباس پہنایا اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جیسے کہ کوئی ابھی دفنایا ہو۔ عورت بے ہوش تھی لیکن سانس لے رہی تھی۔ میں اسے قبرستان کی دوسری جانب کھلنے والے گیٹ سے باہر لے کر گیا، کیونکہ بیرونی گیٹ پر اکثر ہی چوکیدار سائیکل میں پہرے داری دے رہا ہوتا تھا، لیکن پچھلی جگہ بالکل سنسان بھی تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر سڑک تک لے گیا اور میری حالت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ میرا سانس بری طرح سے پھولنے لگا تھا۔ سامنے سے آنے والے رکشے کو میں نے روکا۔ میں نے کہا، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے رکشے والے نے بھی
مجھ سے دوسرا سوال نہیں پوچھا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس رکشے میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آکسیجن لگا دی۔ وہ کہنے لگا شاید اس کی سانس کی نالی دب گئی تھی اور اس کے دبنے کی وجہ سے اس کو ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ آکسیجن لگانے سے اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگائے جس سے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کہنے لگے کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے آخر اس کی سانس کی نالی دبی کیسے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اصل میں میری بیوی کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ جب بھی اسے ایسا دورہ آتا ہے تو اپنا گلا دبانے لگتی ہے کیونکہ اس عورت کے گلے میں سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ یقیناً ڈاکٹر کا شک مجھ پر جاتا، اس لیے میں نے یہ بہانہ کر دیا۔ ڈاکٹر یہ سن کر کہنے لگے شاید اس نے اپنا گلا زور سے دبا لیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس عورت کو ہوش آیا۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے وجود پر کپڑے دیکھے۔ کہنے لگی میں کہاں ہوں؟ میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو مردہ سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ پھر کہنے لگی تم شاید وہی شخص ہو جس نے میرے ساتھ غلط ارادے سے کچھ کرنا چاہا تھا۔ اس کی زبان سے یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا۔ کہنے لگی میں ایک باپردہ عورت ہوں۔ مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا اور میں خدمت گزار بھی بہت تھی۔ چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف بھی پڑھتی رہتی، لیکن میرا شوہر شرابی اور عیاش تھا۔ میرے باپ کا بھانجا تھا۔ میرے والد کو لگا شاید مجھ سے نکاح کرنے پر وہ بدل جائے گا اور نیک سیرت ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ شخص شراب پی کر آتا اور میرے ساتھ مار پیٹ کرنے لگتا۔ وہ کہنے لگی میں ہر وقت رو کر اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی تھی، لیکن وہ مجھے اور بھی زیادہ مارتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ پچھلی رات اس شخص نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میرا گلا گھونٹنے لگا تھا۔ کہنے لگا مجھے تم جیسی نیک عورت نہیں چاہیے، مجھے اپنی جیسی عورت چاہیے جو کہ برائی کرے، گناہ کرے اور مجھے پیسہ کما کر دے۔ میں اس کے گناہوں میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ مجھے مارتا پھرتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ اس نے میرا گلا دبایا تو میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میں مر چکی ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا تھا میرے شوہر کو امید نہ تھی کہ مر جاؤں گی، یہ شاید وہ مجھے مارنا ہی چاہتا تھا۔ جب اسے لگا کہ میں مر گئی ہوں تو اس نے مجھے غسل دینے کی بھی زحمت نہیں کی اور کسی کو میری موت کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ بس اپنے چند اوباش دوستوں کو بلایا تاکہ مجھے دفنا سکے اور رات کے اندھیرے میں دفنا سکے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ہلکا ہلکا سانس لے رہی تھی، بس میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے سانس بہت گھٹ گھٹ کر آ رہا تھا، میں بالکل نیم مردہ تھی۔ کہنے لگی پھر مجھے لگا جیسے کسی نے میری قبر کو کھودا اور میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ جیسے مجھے خود پر وزن محسوس ہوا، مجھے لگا جیسے ہی میرے سانس کی نالی تھوڑی سی کھلی ہو۔ مجھے سانس لینے میں کچھ آسانی سی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر مجھے دفنا دیا گیا، لیکن میرے منہ کے پاس کچھ ایسا تھا جہاں سے مجھے ہوا آ رہی تھی اور میں سانس لے پا رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بھی سچی توبہ کی۔ میں اسے گھر لے آیا اور اپنی والدہ سے یہی کہا کہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے۔ 3 مہینے میں نے جی جان محنت کر کے گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنوا لیا۔ جیسے ہی اس لڑکی کی عدت پوری ہوئی میں نے اس سے نکاح کر لیا اور سچی توبہ بھی کر چکا تھا۔ اس دوران اس کے شوہر کے بارے میں بھی سننے کو آیا تھا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اپنے منہ سے کہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، لیکن یہ بات ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ سچ کیا ہے۔ آج وہ میری بیوی ہے اور میں دکھلاوے کا نیک نہیں بلکہ سچ میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، نیک راہ اختیار کر چکا ہوں۔ مجھے اپنے کیے ہوئے گناہ کا بہت افسوس ہے، اللہ مجھے معاف کرے، آمین ثم آمین۔ کہانی کیسی لگی؟